اس سے طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ طلاق کے لیے گواہ ہونا شرط ہے؟ اس سے طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہاں، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ طلاق کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان بدرستی ہوش و حواس خمسہ بلا جبر و اکراہ، جب محترمہ یعنی اہلیہ حالت طہر میں ہو، دو گواہوں کی موجودگی میں کہہ دے کہ میں اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہوں، پھر اس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ پھر درمیان کے اندر جسے ہم مینسز کہتے ہیں، جسے ہم حیض کہتے ہیں، جسے ہم ماہواری کہتے ہیں، جب ماہواری آ کے ختم ہو جائے، پھر اگر رجوع کا ارادہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو پھر اس کے اندر بھی بیوی سے صحبت بھی اختیار نہیں کرنی، پھر دو گواہ بناتے ہوئے پھر یہ کہنا ہے کہ میں اب اپنی بیوی کو دوسری طلاق دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اگلی دفعہ کہے کہ میں پھر تیسری طلاق دیتا ہوں۔ یہ سنت طلاق ہے، اس کو طلاق حسن کہتے ہیں۔ اور طلاق احسن یہ ہے کہ صرف ایک طلاق دے دے حالت طہر کے اندر، پھر ایک طرف ہو جائے۔ جیسے ہی 90 دن گزریں گے پاکستان کے قانون میں اور شریعت کے اندر 3 مینسز فائنل ہوں گے، 3 ماہواریاں گزریں گی، 3 ماہواریاں گزرتے ہی وہ طلاق رجعی طلاق بائن ہو جائے گی۔ پہلی والی صورت طلاق حسن کی ہے، دوسری آخری صورت طلاق احسن کی ہے، اور آخری جو صورت ہے وہ طلاق بدعی کی ہے، جس میں حالت حیض کو بھی نہیں دیکھتا، طہر کو بھی نہیں دیکھتا، اشتعالی طور پر جذباتی طور پر فوراً کہتا ہے 1 2 3، اور جب آپ 1 2 3 کہہ بیٹھتے ہیں، مسلک اہل سنت کے ہاں طلاق مغلظ ہو چکی ہے۔ اب آئیے مفتی عبدالقوی صاحب کے اس رسالے کی طرف کہ وہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ میرے نبی رحمت نے فرمایا مغلوب العقل کی طلاق واقع نہیں ہوتی، معتوہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی، مدہوش کی طلاق واقع نہیں ہوتی، نائم کی طلاق واقع نہیں ہوتی، مغمى علیہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ آئیے اگر آپ غلطی کر بیٹھے ہیں، اکٹھی 3 طلاقیں دے بیٹھے ہیں، تینوں طلاقیں مؤثر تو ہو چکی ہیں، ہماری اسلامی عدالت انصاف میں آئیں اور اس رسالے کے برکت سے مسلک اہل سنت اور فقہ حنفی، اور میں کہوں گا ائمہ اہل سنت، چاروں ائمہ کے فرامین کی روشنی میں اپنے گھر کو آباد کیجیے۔ طلاق کے لیے گواہ ہونا شرط ہے؟ طلاق چونکہ ایک تعلق ہے میاں اور بیوی کا، تو ہم اہل سنت کے ہاں جب محترمہ اپنے کانوں سے یہ بات سن لے کہ میرے خاوند نے طلاق دے دی ہے، تو اس کا قول معتبر ہوگا، اور خاوند سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے طلاق دی ہے، اگر وہ اقرار کر لیتا ہے تو سمجھو طلاق ہو گئی، گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔